رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم آج سورۃ النحل کے حوالے سے بات کریں گے۔ سورۃ النحل کے مضامین نیز اس کو پڑھنے کے فوائد جانیں گے۔ سورۃ النحل یہ قرآن پاک کی تدوینی اعتبار سے 16ویں نمبر کی سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ النحل یہ آیت نمبر 68 کے فقرے سے لفظ ماخوذ ہے اور اسی کے نام پر سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ بھی محض ایک علامت ہے، نہ کہ موضوع بحث ہے۔ اس کا زمانہ نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کا زمانہ نزول سمجھ میں آتا ہے۔ مثلاً کہ آیت 41 کے فقرے جو اس وقت ہجرت حبشہ سے وقت واقع ہو چکی تھی، آیت 106 سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے گھبرا کر کلمہ کفر کہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیات 112 سے 114 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکے میں جو زبردست قحط رونما ہوا تھا وہ اس سورت کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔ آیت 115 ایسی ہے جس کا حوالہ سورۃ الانعام 119 میں کیا گیا ہے، اور دوسری آیت 118 ہے جس میں کہ سورۃ الانعام کی آیت 186 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نبوت ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان دونوں سورتوں کا نزول قریب قریب ہوا تھا، اور شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہیں، اور اسی کی تائید سورہ کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔ توحید کا پھیلاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو نہ ماننے پر تبلیغ و سزا اور حق کی مزاحمت پر زج و توقیر وغیرہ شامل ہیں۔ سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے ایک تنبیہ جملے سے ہوتا ہے، یعنی کسی تمہید کو نہیں باندھا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہی دھمکی سے قوم کو متنبع کیا ہے۔ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی بات کرتے تھے، اور کھلم کھلا کہتے تھے کہ ہم تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تو آخر وہ خدا کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ اس پر فرمایا کہ بے وقوفو، چند اللہ کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے، اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ جو ذرا سی مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کفر باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔ تو منکرین کے اعتراضات کا جواب دیا اور ان کے دل سے شکوک و شبہات اور ہیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا رہا۔ دین اسلامی زندگی میں جو لانا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں مشرکین دین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کو صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے کچھ تقاضے بھی رکھتا ہے جو عقائد، اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے، اور کفار کی مکاریوں اور جفاکاریوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ،
پاک ہے وہ اور بلند و بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کفار بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے تھے۔ فیصلہ دراصل یہ تھا کہ ان کا عذاب، ان کا مذہب صحیح ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خام خواہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہر طرح کی ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا فرمائے اور اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو جھٹلاتے ہیں؟ اور یہ فیصلہ تو قیامت ہی کے دن ہوگا کہ جن اختلافات کی بنا پر تمہارے درمیان کشمکش برپا تھی، اس میں سے کون ہے جو حق کو سمجھتا ہے اور جو سراسر باطل کو مانتا ہے۔ باطل کے لیے باطل چاہے جتنے ہی برے ہتھ کنڈے استعمال کریں لیکن وہ ناکام ہوگا۔ اب ایسا کرے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ناکام ثابت ہو جائے گا۔ سورۃ النحل میں شہد کی مکھی کی مثال دی گئی ہے۔ شہد کی مکھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ باقی جتنی بھی مکھیاں ہیں وہ جب پھلوں یا پھولوں کا رس چوستی ہیں تو وہ فضلہ بن جاتا ہے، جبکہ شہد کی مکھیوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ پھلوں پھولوں کا رس چوستی ہیں تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ لوگوں کے لیے شفا ہے، قدرت کا کمال ہے۔ اہل ایمان اور اہل کفر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اہل ایمان دونوں ہی کھاتے پیتے ہیں۔ ایسے ہی شہد کی مکھی اور عام مکھی کا مثال دی گئی ہے۔ مومن کھا کر توحید کا نعرہ بلند کرتا ہے، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کافر جب کھاتا ہے تو یا تو شرک کرتا ہے یا پھر فضلہ بن جاتا ہے، اور اس طرح سے بھی عقائد پر تفصیلات ہیں۔ نحل میں بھی نظریہ توحید کو دہرایا گیا ہے۔ نافرمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل مدار اللہ کی وحی ہے، وہ دنیا کے خود ساختہ نظریات میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کی ہے اور اس میں عقل فہم پائی جاتی ہے تو اس کی وحی ایمان کا دار و مدار بن جاتی ہے۔ انسان کی روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آسمان سے نازل کی کہ انسان نے اپنے دل شرک کی گندگی سے اگر نہ سخت کر لیے ہوں اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت نہ ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی وحی دل کی زندگی اور حیات ہے، رمق ہے ہدایت کی انسان میں، تو اسے مان لے۔ سورۃ النحل کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ اکثیر نسخہ ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ اکیلا ہو یا کچھ لوگ بیٹھ کر 8 لوگ اس کی تلاوت کریں، 8 مرتبہ ختم کر کے دعا کر لیں، پھر حصار بن جاتا ہے اور دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی، تابع دار ہو جائے گا، رسوا اور ذلیل و خوار ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ عجیب کمال ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کر لیا کریں۔ چاہتے ہیں کہ نسلوں کی نسلیں دشمنوں کی عداوت سے محفوظ رہیں تو روز پڑھیں۔ باقی سارے دشمن بھی شیطان النفس کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ گھر کی حفاظت کے لیے یہ سورت لکھ کر دیوار پر لٹکا دی جائے تو اللہ تعالیٰ غیب سے حصار بنا دیتے ہیں، بھلے ہی آپ نے چوکیدار رکھا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔